أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنی اسرائیل کے احوال چل رہے ہیں جو ہم نے کل سبق پڑھا اور آج والے سبق میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو احسانات فرمائے اور انہیں نعمتوں سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. اچھا، جب وہ مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر آئے ملک شام کی طرف، جو ان کا اصل وطن تھا، جس پر ان کے جانے کے بعد عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا تھا، اب ان سے کہا گیا کہ ان کے خلاف جہاد کرو اور اپنا وطن آزاد کرو. لیکن ان لوگوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور پھر اس وجہ سے یہ تیہا کے ریگستان میں تقریباً 40 سال کا یہ خواب چھان کے پھر آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہیں فتح نصیب ہوئی عمالقہ کے خلاف، اور پھر یہ ملک شام میں جا کر آباد ہوئے. یہ اس کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو یہ جب تیہا کے ریگستان میں رہتے تھے، بے یار و مددگار، ریت کے ٹیلوں پر رہنا، ان کے پلے کچھ بھی نہیں تھا. واللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر ابر سے سائبان کیا، یعنی بادلوں سے سایہ کر دیا، بے یار و مددگار، تڑپتی دھوپ کے اندر اوپر چھت بنانے کے لیے کچھ نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ آپ پر بادلوں کا سایہ فرما دے. اور یہ آپ نے 40 سال رہنا ہے، یعنی 40 سال وہاں پر یہ بنی اسرائیل والے رہے گی. تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک ان کے لیے یوں سائبان فرما دیا، اور فرمایا کہ ہم نے آسمان سے من اور سلوہ اتارا. من سے مراد، جو مفسرین نے لکھا، ایک خاص قسم کی شکر ہوتی ہے، شیرینی میٹھی، اور سلوہ سے مراد جو ہے وہ بٹیر کا گوشت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ ان چیزوں کا اہتمام فرما دیا.
اور ساتھ فرمایا وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، فرمایا یوں ہی ریگستان میں ان کا رہنا، ہم نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، یہ تو ان نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ اچھا یہاں پر ایک بات، ایک خوبصورت پہلو یہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے حق کے لیے خود کوشش نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پلیٹ میں رکھ کر فتح نہیں دیتا۔ 40 سال تک ان نے کوشش نہ کی تو یہ ریگستان میں رہے، جب ان نے کوشش کی میرے رب نے ان کو فتح عطا فرما دی۔ حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں ستیاں ستیاں دین نہیں آنو۔ ہم دیکھ لیں ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، بدقسمتی سے 76-77 سال ہونے کو ہے، لیکن یہاں پر آج بھی اسلام کا نظام ہم پراپر لاگو نہیں کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے، فرشتوں نے آ کے تو نظام نافذ نہیں کرنا، ہم نے خود ہی نافذ کرنا ہے۔ بلکہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بڑے دکھ والی بات ہے کہ حضور کنز العلماء کی زبانی میں نے ایک ویڈیو میں سنی، ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے فرمایا کہ میں دبئی میں ہندوستان کے علماء کے ایک وفد سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے دوران ملاقات اس دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں یعنی ہندوستان میں کسی شخص نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر دی۔ کہتے ہم نے اس کے خلاف مقدمہ درج کروایا اور احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران گورنمنٹ پہ لاٹھی چارج بھی کیا، یعنی سزائیں بھی دی، گرفتاریاں بھی ہوئی، پھر مذاکرات کے لیے بلایا گیا۔ اب جب مذاکرات ہو رہے تھے ہندو حکومت کے ساتھ، تو وہ کہنے لگے کہ ان نے ہندو گورنمنٹ نے ان علماء سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہاں پر ہم اسلام نافذ کریں، ہم نے تمہارے مذہب کے لیے کتنی بڑی سرزمین الگ کر دی کہ جاؤ اس کے اندر اپنا اسلام نافذ کرو اور اپنے دین کو وہاں پر لاگو کرو، لیکن تم تو اسی میں بھی اسلام نافذ نہیں کر پائے، اتنا عرصہ ہو گیا، یہ تو ہندو کی سرزمین ہے، تم یہاں پر اسلام نافذ کروانا چاہتے ہو۔ اور پھر انہوں نے کہا تم دیکھو، جو تم نے اسلام کے نام پر جگہ لی تھی کہ ہم اسلام ہی نافذ کریں گے، وہاں پر جو گستاخ کو قتل کرنے والے غازی ممتاز حسین قادری صاحب تھے، ان کو وہاں شہید کر دیا گیا گورنمنٹ نے، تم انہیں نہیں بچا سکے۔ تو یہ کتنا بڑا تماچا تھا کفر کی طرف سے ہمارے چہروں پر۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہم نے اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد جو کرنی تھی وہ تو اپنی جگہ پر ہے، ہم تو آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، ہم تو ایک دوسرے کا گربان نوچ رہے، ہم تو ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے رہے۔ یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے ہمارے لیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صلاحیت عطا فرمائی، جو اسلام کی صورت میں ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت اور پاور موجود ہے، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، قرآن مقدس میں بیان ہو گیا، اگر ہم نعمت کی قدر کرتے رہیں گے تو یہ نعمت رہے گی، لیکن خدا نخواستہ اگر ہم نے نعمت کی قدر چھوڑ دی تو آج جو کچھ چل رہا ہے، اور یہ بڑا پرفتن دور ہے، ہر طرف سے فتنوں نے گھیر رکھا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے بغاوت کے لیے بڑے بڑے فتنے باقاعدہ لانچ کیے جا رہے ہیں، اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے منحرف کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جو ان کے بس میں ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے بھی ایک ہو جاؤ اور قرآن مقدس کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ قرآن و سنت کی تعلیمات میں ہی بھلائی ہے، اور ایک رشتہ ہے ہمارا، یہ ڈائریکٹ ہمیں قرآن و سنت نہیں ملا،
پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، آل بیت اطہار اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اسی طرح یہ سلسلہ چلتا چلتا بزرگان دین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ آج یہ دشمن کا وعد دیکھے، وہ آپ کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ان مقدس ہستیوں پر حملہ کر رہے جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ان ہستیوں کو درمیان سے نکال دیا جائے تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ اس لیے اسلام کے دفاع کے لیے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کی حفاظت کریں، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کریں اور مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل والوں پر ابر سے سائے بارو کیا اور ان کے لیے من و سلوہ اتارا۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے ان سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں سے جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ، لیکن داخل ہوتے ہوئے اکڑ کے نہیں داخل ہو رہا، تکبرانہ انداز سے، جیسے عموماً فاتحین کا طریقہ ہوتا ہے، تکبرانہ انداز سے نہیں داخل ہو، بلکہ سر جھکا کر گزرنا، سجدے کرتے ہو، اللہ کے حضور جھک جانا اور کہنا ہے کہ یا اللہ ہماری بخشش فرما، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نغفر لکم خطایاکم، تو ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دے گے، یعنی ایسی نعمتوں سے اور زیادہ نواز دے گی۔ لیکن فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ان ظالموں نے اس قول کو ہی تبدیل کر دیا جو انہیں کہا گیا تھا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْسًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو ہم نے آسمان سے ان ظالموں پر عذاب اتارا ان کی کھلی نافرمانی کی وجہ سے۔ میں یہاں پر ایک اور بھی خوبصورت بات ایڈ کر دوں چھوٹی سی، فاتحانہ انداز سے یہ پوری تعریف ہے، جب بھی کوئی داخل ہوا ہے نا وہ عموماً اکڑ کے ہی داخل ہوا، لیکن قربان جائے ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور خاتم النبیین، آپ جب مکہ شریف کی سرزمین پر فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں تو محبوب علیہ السلام نے اونٹ کی کوہان پر ایسے سر ڈبایا ہوا ہے جیسے حضور اللہ کے حضور سجدہ رہے، اور پھر پہنچتے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے دشمن جو حضور کے سامنے کھڑے تھے، لائن لگی ہوئی تھی، جنہوں نے بڑے ظلم و ستم کی ساری حدیں کراس کی، پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیے سوائے چند بدبختوں تھے جن کا نام دے کر فرمایا ان کو قتل کر دے، باقی سب کو حضور نے معاف فرمایا۔ تو یہ کیسا خوبصورت انداز، اور یہ اسلام کا حسن ہے۔ اسلام جب نافذ ہوتا ہے تو پھر بدلے نہیں لیا کرتا۔ اسلام کے دامن میں غصت اتنی ہے، جب کسی بھی خطے میں اسلام آ جائے تو سب کو معافی مل جاتی، اور پھر نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جس میں سب کے لیے یکساں بھلائی ہے، سب برابر ہے۔ یہ میرے رب کا کتنا بڑا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ بے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، فرمایا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، وہ طیہ کے ریگستان میں، وہاں بھی یال مددگار کچھ بھی نہ تھا ان کے پاس۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اللہ فرماتے ہم نے حکم دیا اپنا عصا پتھر پر مارے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پتھر سے 12 چشمے پانی کے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُ،
تحقیق تمام لوگوں نے، گروہوں نے اپنے اپنے مشرب کو معلوم کر لیا، جان لیا، اپنے اپنے گھاٹ کو، وہ گروہوں میں بٹ گئے۔ وہ جو 12 چشمے تھے، مختلف گروہ ایک ایک چشمے پر وہ جو ہے نا وہاں سے اپنے آپ کو سیراب کرنے لگے۔ آگے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، فرمایا کھاؤ اور پیو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے حد سے نہ بڑھو۔ اچھا، یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی کہ آپ نے پتھر پر عصا مارا تو 12 جگہوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ بخاری شریف پہ، مسلم شریف پہ حدیث پاک موجود ہے، ہمارے پیارے آقا و مولا حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب تبوک کی طرف جاتے ہوئے بھی یہ واقعہ پیش آیا، اور حدیبیہ کے میدان میں بھی یہ واقعہ پیش، جب پانی ختم ہو گیا تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک پانی کے برتن میں رکھ دیے تو 10 انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ بات میں آپ جب یہ سنا رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں سے یعنی انگلیوں سے جو پانی کے چشمے پھوٹے تو پانی پینے والے کتنے لوگ تھے؟ حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے لگے اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا، لیکن ہم 1500 تھے، یعنی 1500 نے پانی پیا، اپنے برتن بھرے، سواریوں کو پلایا، نہانے کے لیے، وضو کے لیے استعمال کیا۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ فرمانے لگے اس انداز سے پانی نکل رہا تھا، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مقدس کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔